الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج 11 اگست ہے۔ 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے۔ تو آج یوم آزادی کے حوالے سے ہم قرآن مجید کے 3 مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آزادی کے بارے میں قرآن مجید سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ پہلا مقام سورہ المائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے حضرت عیسیٰ سے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضرت، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرما دیا کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، نہیں اگر تمہیں اللہ کی قدرتوں کا یقین ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ جو طریقے، جو وسائل اللہ نے رزق حاصل کرنے کے مقرر کر رکھے ہیں، انہی وسائل سے رزق حاصل کرو، یہ تنبیہ فرمائی۔ اس کے جواب میں حواریوں نے کہا کہ حضرت، ہمارا مقصد یہ ہے کہ نرید ان نأکل منہا، آخر کھانا انسان کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانا یوں ہی مل جایا کرے، ہماری ضرورت پوری ہو جایا کرے، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن رہیں، ہم اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مگن رہیں۔ کھانے میں جو کمانے میں وقت لگتا ہے، وہ ہمارا وقت اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ اور یہ بھی کہ آپ نے ہمیں جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس دنیا میں ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس بات کے عینی شاہد بن جائیں کہ ہاں، اللہ دیتا ہے اور جنت میں یہ سب کچھ ملے گا، تو ہمارا مقصد نیک ہے۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے
جب دیکھا کہ نیت نیک ہے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم پر آسمانی دسترخوان نازل فرما دے، آسمان سے پکا پکایا کھانا، آسمانی نعمتیں ہم پر نازل فرما، تاکہ جس دن یہ آسمانی کھانا ہم پر نازل ہو وہ دن ہمارے پہلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی اور مسرت کا دن بن جائے۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے آخرت میں وعدہ کیا اس دنیا میں اللہ کسی قوم پر دیکھتی آنکھوں نازل فرما دے، تو ہم اس دن کو تیری رحمت کا ایک یادگار دن بنانا چاہتے ہیں۔ وَآیَةً مِّنْکَ، اور یہ واقعہ تیری قدرت اور میری صداقت کی نشانی بن جائے۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق کہ ہم بھی محتاج ہیں، یہ دعا یاد کر لیجئے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس پر اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ یاد رکھنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ آسمانی کھانا تم پر نازل کر دیتا ہوں، اتنی بات یاد رہے، اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو میں اسے عذاب بھی وہ دوں گا کہ جہان میں ویسا عذاب میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ عذاب بھی اسے، یعنی نعمت غیر معمولی اور نرالی نعمت ہے، تو جب ناشکری ہوگی تو پھر سزا بھی غیر معمولی ہوگی، انوکھی سزا ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ کھانا نازل ہوا یا نہیں کہ حواریوں نے اپنی درخواست واپس لے لی، ڈر گئے، مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن سبق یہ ملا ان آیات سے کہ ہر نعمت کا شکر واجب ہے، ہر نعمت کا شکر یہ واجب ہے، لیکن منہ مانگی نعمت کا شکر نہایت اہتمام سے ادا کرنا واجب ہے، اہتمام سے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ایک دعا کی، فرمائش کی، اور اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، فرمائش پوری کر دی، تو اس نعمت کا شکر بڑے اہتمام سے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور جب منہ مانگی نعمت کی ناشکری کی جائے تو سزا بھی غیر معمولی اور عبرتناک ملتی ہے۔ یہ ایک اصول اس سے ہمارے سامنے آ گیا۔ اب جس مناسبت سے یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں میں ذکر کرتا ہوں، لیکن جملہ معترضہ کے طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ چھوٹی چھوٹی کئی نعمتیں جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ بہت دیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش، ہماری مراد اللہ پوری فرما دیتا ہے، اور جب مراد مل جاتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ دینے والا کون تھا، اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں شکر میں کمی تو نہیں رہ گئی، اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا مقام سورہ نحل میں ہے،
آیت نمبر 112، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرما رہا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی تھی اور امن چین سے زندگی گزار رہی تھی۔ امن، باہر کے دشمن سے کوئی ڈر نہیں تھا، چین، دل مطمئن تھے، یعنی نہ کوئی بیرونی خطرہ نہ کوئی اندرونی ڈر، امن اور چین سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ رزق یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے کھلا رزق ان کے پاس آ رہا تھا۔ ذرا سوچئے صحیح کہ وہ بستی کتنی خوشحال ہوگی، ہر طرف سے رزق کھنچا چلا آ رہا ہے اور کھلا رزق ہے، کھلا رزق، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا، اجازت تھی، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے حلال ہے، پاکیزہ ہے، کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ سورہ سبا میں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں برتنے کے لیے دیتا ہے۔ اب بات دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم فقر و فاقہ کی زندگی بسر کریں، کنگلے بن کر رہیں، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، اچھی زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کچھ حلقوں میں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے جائیں اور گلا سڑا کھانا کھایا جائے اور اپنی حالت میلی کچیلی رکھی جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے کہ جس نے اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے عطا فرمایا، جو اس کے ماننے والے ہیں۔ اب اگر ہم نہ لے سکیں اپنی نالائقی اور کوتاہی سے تو قصور ہمارا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہمیں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ دین ہے، یہ تقوی ہے۔ کچھ لوگ تقوی کے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اچھا کھانا کھا لینا ہاں جائز تو ہے، لیکن تقوی یہ ہے کہ اچھا کھانا بنا ہوا ہے تو اس میں ایک گلاس پانی ڈال لیا جائے، اس کا ذائقہ خراب کر لیا جائے۔ صاف ستھرا آٹا ہے، روٹی بنی ہوئی ہے، اچھا ہے کھا لیا جائے، لیکن تقوی یہ ہے کہ اندر دو چار اس میں مٹھی آٹے میں ریت کی بھی ڈال لی جائے۔ اب بھائی یہ تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ یہ ہمیں نہیں سکھتا۔ اللہ مسلمان کو بہترین حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں کوشش کرنے کے بعد جو مل جائے، جسے جتنا مل جائے اسے سلیقے سے استعمال کرے، کسی سے نہ حسد کرے، کسی سے بغض نہ رکھے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر طرف سے کھلا رزق آ رہا تھا اس بستی میں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ یہ امن اور چین بہت بڑی نعمتیں ہیں، چاہیے تھا کہ ہر وقت اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہتے، انہوں نے ناشکری کی۔
اس کی سزا یہ ملی فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا، اور مزہ بھی یوں چکھایا کہ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا۔ جیسے لباس انسان کے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، انسان لباس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو ہمہ وقت بھوک اور خوف ان پر طاری کر دی، ان کا لباس بنا دی۔ اس طرح بھوک اور خوف کا ان کو مزہ چکھایا۔ اور یہاں قرآن مجید کے اسلوب پر بھی غور کیجئے کہ جب نعمتیں دینے کا مرحلہ ہے تو اس میں اللہ نے امن کا ذکر پہلے کیا، اطمینان قلب کا ذکر بعد میں کیا۔ جب ملک میں امن ہوتا ہے تو رزق اور مالی جد و جہد، مالی سرگرمیاں، تجارتی سرگرمیاں بھی خوب ہوتی ہیں، اور جہاں سزا کا ذکر فرمایا وہاں بھوک کا ذکر پہلے ہے اور امن کے مقابل خوف کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اس لیے کہ جب قوم میں بھوک پھیل جائے، قوم ناتواں ہو جائے، تو پھر دشمن اپنی آنکھیں گاڑ لیتا ہے کہ اس کی خاص طور پر ہمارے اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ معیشت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب وہ پہلے والی جنگوں کا دور کم ہو گیا، اب یہ ہے کہ کسی قوم کو مارنا ہے، کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے معیشت، معاشی سرگرمیاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر قوم کمزور ہو جائے گی اور دشمن اس پر آ کر حاوی ہو جائے گا۔ یہ خوف مسلسل ان پر طاری کر دیا۔ اس آیہ کریمہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب کوئی قوم امن اور اطمینان اور خوشحالی کی قدر نہیں کرتی، امن اطمینان یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب کوئی قوم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور اس کی جگہ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیتا ہے۔ تیسرا مقام سورہ الانعام آیت نمبر 65 ہے، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، سمجھا دیجئے وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اوپر سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں تلے سے عذاب تم پر نمودار کر دے، او یلبسکم شیعا، یہ اللہ تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تمہیں فرقوں میں، پارٹیز میں بانٹ کر ایک دوسرے کی سختی کا، لڑائی کا مزہ چکھائے، کہ آپس میں تم لڑنا شروع ہو جاؤ، جنگ و جدل کرو، ایک دوسرے کا خون بہاؤ۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح اب یہ پتے کی باتیں سمجھاتے ہیں، پتے کی باتیں بتا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، کس طرح سے انداز بدل کر
ہم یہ پتے کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں اور جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جن گناہوں میں مبتلا ہیں، انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا عذاب اوپر سے آنے والا، بارش آ گئی، طوفانی ہوا آ گئی، پتھر برسنا شروع ہو گئے، کبھی آتش فشاں پھٹ گیا، مختلف طرح کی چیزیں، یہ اوپر کا عذاب۔ نیچے کا عذاب سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی وائرس پھیل گیا جس سے کہ پوری کی پوری قوم اس میں پریشان ہو گئی، ہلاک ہو گئی، یہ نیچے کا عذاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دعائیں فرمائی تھیں، اور جس جگہ دعائیں فرمائی تھیں مدینہ طیبہ میں، اس جگہ پر آج بھی مسجد باب الاجابہ کے نام سے موجود ہے۔ ان میں 2 دعائیں تو اس حوالے سے تھیں کہ میری قوم، میری امت پر ایسا کوئی عذاب نہ آئے جس سے کہ پوری کی پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، جیسے پہلی امتوں میں ہوتا رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک۔ ایک یہ دعا فرمائی تھی کہ میری امت کے درمیان باہم جنگ و جدل نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں، یہ ہو گئی آزمائش۔ چنانچہ عذاب کی تیسری صورت یہاں یہی بیان فرمائی گئی۔ ہاں، اس سے پہلے حضرت ابن عباس کی ایک تفسیر بڑی عجیب ہے، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب۔ اوپر کا عذاب فرمایا کہ بے رحم اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، یہ اوپر کا عذاب۔ حدیث میں آتا ہے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائیں اور ہمارے بارے میں ان کے دل میں تیرا خوف نہ ہو، نہ ڈر ہو جائیں اور ظلم کرتے رہیں۔ اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما۔ تو اوپر کا عذاب کہ بے رحم اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، نیچے کا عذاب کہ ملازم، ماتحت، بے وفا اور غدار ہو جائیں، دھوکے باز ہو جائیں۔ اوپر ظالم ہیں اور نیچے بے وفا اور غدار ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اب انسان کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ اوپر اور نیچے کا عذاب۔ اور تیسرا عذاب فرقے بازی کا ہے۔ یہ فرقے، جب ہم فرقے کا لفظ سنتے ہیں تو عام طور پر تصور میں مذہبی فرقے آتے ہیں۔ عام طور یہ ایک تصور ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ہم جن حالات میں جی رہے ہیں یہ سیاسی پارٹیاں، یہ بھی فرقے بن گئے۔ مقصد تو اس پارٹی کا یہ ہوتا ہے کہ قوم کی فلاح کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کام کریں، لیکن حال وہی ہے کہ جیسے مذہبی فرقے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہی حال ان سیاسی فرقوں کا بن گیا۔ تو مذہبی فرقے ہوں یا سیاسی فرقے ہوں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ یہ 3 آیات ہیں۔ اب ان آیات کی، ان 3 مقامات کی روشنی میں دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں جو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی وہ ہے پاکستان۔ کروڑوں نعمتوں کی ایک نعمت پاکستان، اور یہ ایسی نعمت ہے
جو ہم نے مانگی تھی، جس کی ہم نے فرمائش کی تھی، منہ مانگی نعمت، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک خطۂ زمین عطا فرما جس میں ہم تیرے دین اسلام کے مطابق، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ وعدہ ہم نے کیا تھا، سب کچھ موجود ہے۔ اب وہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، لیکن ان باتوں کو اپنی نسل میں منتقل کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو پاکستان منہ مانگی نعمت ہے، اور یہ نعمت صرف اتنا نہیں ہوا کہ ہم نے دعا کی اور وہ نعمت ہمیں حاصل ہو گئی۔ اس کے لیے تاریخ انسانی کی بے مثال قربانی دی گئی۔ اس پاکستان کے لیے میں خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس پاکستان کے لیے زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، اس پاکستان کے لیے زندہ بچوں کو کرپانوں اور نیزوں میں پرو کر تڑپنے کا تماشا کیا گیا، اموال لوٹے گئے، خون کی ندیاں بہائی گئیں، ہماری بیٹیوں بہنوں کو اغوا کیا گیا، اور ہماری پاک دامن بیٹیوں نے درندوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو جلا لیا، دریا میں، کنویں میں چھلانگیں لگائی۔ جو ظلم اور درندگی انسان کے تصور میں آ سکتی ہے، ہمارے بڑوں نے وہ تمام مظالم سہے اور ہمیں پاکستان کا تحفہ دیا۔ یہ آسانی سے پاکستان حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے خاندان ہوں گے کہ جب مائیگریشن ہوئی ہے تو ان کے خاندان کے کتنے عزیز شہید ہو گئے، کتنے ہوں گے۔ خود ہمیں، مجھے، اپنے دادا کا ہمیں آج تک کوئی پتہ نہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں۔ دریائے ستلج کا پل عبور کرتے ہوئے عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں کود رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، پاکستان کو سلام، پاکستان میں زندہ رہنے والوں کو سلام۔ وہ ڈوبتے ہوئے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی نظریہ پاکستان سے انحراف کیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے دریا عبور کیا اور پھر بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے، تو ہم بھی کئی طرح کے بچڑوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم نے اسلامی قدروں کی بجائے مغربی اور ہندو قدروں کو فروغ دیا۔ ذرائع معاش پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے، اب بھی ہے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لان کے اندر یہ بڑے بڑے اے سی لگا کر لوگ بیٹھتے ہیں لان میں، اور دوسری طرف اسی ملک میں یہ حال ہے، ہمارے دائیں بائیں یہ حال ہے کہ لوگ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے۔ تو ذرائع معاش پر قبضہ ہے، سودی نظام، اس کو فروغ دیا گیا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کاروبار میں بددیانتی، خواتین سے بدسلوکی، دھوکہ، فریب، عہد شکنی، جھوٹ،
دغا بازی، یہ ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، ہمارا کلچر ہے۔ کہیں کوئی سچا دکاندار مل جائے، سچی بات کہنے والا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس بات میں معافی چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ بدماشی صرف وہ کرتے ہیں کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، جبے قبے والے، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کبھی ان کے ساتھ ڈیل کر کے دیکھ لیں، میں تو بھگتا ہوا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تعلیم اور علاج جو ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ کاروبار ہے۔ تعلیم میں طبقاتی نظام ہے، سیاست کے نام پر فساد ہے، اور ایجیٹیشن جب کسی بات پہ کیا جاتا ہے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں اپنے ملک کو تباہ کرتے ہیں، اپنے گھر کو نہیں تباہ کرتا۔ کوئی اپنے گھر کو آگ نہیں لگاتا، آگ کس کو لگائیں گے؟ قومی املاک کو۔ ذاتی جماعتی مفاد کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، آئین کی بے حرمتی ہوتی، یہ سب کام ہم نے کیے اور کر رہے ہیں۔ اور اقبال نے جو کہا تھا پاکستان بننے سے پہلے، وہ آج بھی صادق ہے، شور ہے۔ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو پاکستان حاصل ہو گیا، اللہ نے کرم کر دیا، لیکن اقبال نے جو بات پاکستان بننے سے پہلے کہی، 38 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارا حال اس سے کہیں بدتر ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایک حصہ ہم سے الگ ہو گیا، یہ سزا ہے، اور بہت بڑی سزا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھے۔ آج غربت، بے روزگاری اور بھوک دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور دشمن ہم پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ یہ معیشت جو لوگ تباہ کر رہے ہیں، کیا ہمیں معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ اور فرقہ بازی ہے کہ ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرقہ بازی ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سرکاری سطح پر کچھ اور کوشش کی جا رہی، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خیر کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ مہینوں کے بعد اسی سے بہت بڑا فساد جنم لے گا۔ خود مختاری ختم، خودداری ختم، عزت نفس پامال۔ صاحبو، یہ سب عذاب الہی کی صورتیں ہیں۔ اگر ہم اس عذاب سے نجات چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ یوم آزادی کو ناچ گانے، ہلے گلے اور اقتدار کی رسا کشی کے ساتھ نہیں، اس کو یوم تشکر اور یوم توبہ کے طور پر منائیں، اور تجدید عہد کریں، عملی قدم اٹھائیں۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی فرد اور قوم شکر کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔